آج کے اس تجزیے میں ہم ان حیرت انگیز رازوں اور روایات کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو اسکارپیو یعنی برج عقرب کے گرد گھومتی ہیں۔ اس جائزے کا آغاز ہم ایک ایسی زبردست لائن سے کر رہے ہیں جو عقرب والوں کی دوہری فطرت کا بالکل نچوڑ ہے، محبت میں انتہا پسند اور بدلے میں بھی انتہا پسند۔ یہ صرف کوئی کہاوت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ان کی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک ایسی شدت جو ان کی شخصیت کے ہر پہلو میں جھلکتی ہے۔ بنیادی خصلتوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے ان کی خاموش مگر خطرناک ذہانت۔ یہ لوگ بے حد وفادار ہوتے ہیں، لیکن اور یہ ایک بڑا لیکن ہے، اگر انہیں دھوکہ مل جائے تو ان کی یادداشت کمال کی ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات، تباہی کے بعد بالکل راکھ سے دوبارہ اٹھنے کی ان کی طاقت واقعی قابل تعریف ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ان کی یہ جو وجدانی اور رازدارانہ فطرت ہے نا، ذرائع اسے کوئی خامی نہیں مانتے، بلکہ مشکل حالات میں یہ ان کی سب سے بڑی حکمت عملی بن جاتی ہیں۔ اصل ارادوں کو پہچان لینا، ایک عجیب سی روحانی کشش ہونا اور بڑے سے بڑے بحران میں بھی پرسکون رہنا، یہی چیزیں انہیں وقت سے پہلے حالات بھانپ لینے میں مدد دیتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے باطنی خواص جیسے کہ گہری تحقیق کرنا اور صبر سے کام لینا انہیں طب، علم نجوم اور حکمت عملی جیسے ظاہری پیشوں میں بہت آگے لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کا سیدھا طلاق ہے جو انہیں ان میدانوں میں غیر معمولی حد تک کامیاب بناتا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، عقرب خواتین کے راز۔ مواد کا ایک خاص حصہ ان کی منفرد خصوصیات اور اندرونی مضبوطی کو نمایاں کرتا ہے۔ تجزیے کے مطابق ان خواتین میں جذبات کی ایک گہرائی ہوتی ہے جو ایک پرسکون چہرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ یہ بے حد وفادار اور فطری طور پر تحفظ فراہم کرنے والی ہوتی ہیں، ٹوٹ جائیں گی مگر اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ اگر کوئی ان کا اعتماد جیت لے تو سمجھ لیں کہ اسے دنیا کی سب سے مخلص ساتھی مل گئی ہے۔ اب ہمارے چوتھے حصے کی باری ہے 2026 سے لے کر 2027 تک کی پیشگوئیاں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم لائن 5 سب سے اہم مہینوں کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل سفر ہے، مئی میں اندرونی تبدیلیوں اور مالی بہتری سے شروع ہو کر نومبر میں کچھ آزمائشوں اور رازوں کے کھلنے تک، اور پھر جنوری کی نئی شروعات سے ہوتے ہوئے اپریل تک جب سخت محنت کا پھل ملنا شروع ہوگا۔ ویسے اس دوران حاسدین سے بچنے کی تاکید بھی بار بار کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس تجزیے کے آخری اور 5ویں حصے میں داخل ہو رہے ہیں، پتھر، مطابقت اور روحانیت۔ یہاں ہم ان پراسرار عناصر کو سمجھیں گے جو اس برج کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں مواد بالکل واضح ہے۔ جذباتی گہرائی رکھنے والے برج جیسے سرطان، حوت یا سنبلہ عقرب کے لیے بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم اسد، دلو یا جوزہ کی بات کریں جو کنٹرول یا مکمل آزادی چاہتے ہیں تو وہاں ٹکراؤ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، رشتوں کی اس مطابقت کو سمجھنا کافی ضروری ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ مخصوص دھاتوؤں میں پہنے گئے خوش قسمتی کے پتھر ان کی جذباتی طاقت کو مرکوز رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر پتھر کی اپنی ایک کہانی ہے، جیسے چاندی یا تانبے میں مرجان ہمت کے لیے، سونے میں یاقوت طاقت کے لیے، اور چاندی میں عقیق سرخ حفاظت اور سکون کے لیے۔ ان کا بنیادی مقصد منفی اثرات سے بچانا ہے۔ مواد میں اسکارپیو کی فطری روحانی گہرائی کو ایک مخصوص عمل سے بھی جوڑا گیا ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی مشق ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اندر کی چھپی ہوئی طاقتوں کو بیدار کرتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو لوگ اس روایت پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ واضح ہدایات ہیں: ایک صاف جگہ کا انتخاب، 14 مرتبہ درود، پھر 261 مرتبہ یا ملیکو یا قدوس کا ورد، اور آخر میں پھر 14 مرتبہ درود، اور اس پورے عمل کو لگاتار 41 دن تک دہرانا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحانی توجہ اور قوت ارادی کی یہاں کتنی اہمیت ہے۔ اور آخر میں مواد کے اختتام سے لیا گیا یہ ایک سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے: کیا واقعی لوگوں کو ان کے بولنے سے پہلے ہی سمجھا جا سکتا ہے؟ انسانی وجدان کی یہ وسعت اور ہمارے ارد گرد موجود انسانوں کی اندیکھی گہرائیاں یقیناً حیرت انگیز ہیں۔ علم نجوم اور انسانی نفسیات کے اس جائزے کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، پوشیدہ طاقتیں اور پیشے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیات انہیں کن پیشہ ورانہ میدانوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس تجزیے کو ہم 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، عقرب کی پراسرار شخصیت۔ دوسرا، ان کی پوشیدہ طاقتیں اور پیشے۔ تیسرا، عقرب خواتین کے راز۔ چوتھا، 2026 سے 2027 کی پیشین گوئیاں، اور آخر میں پتھر، مطابقت اور روحانیت۔ تو سیدھا چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، برج عقرب کی پراسرار شخصیت۔
یہاں ہم دیکھیں گے کہ مواد کے مطابق وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو انہیں اتنا مختلف بناتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں ہم اس انتہائی پراسرار برج کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے،